اگر جادو کی حقیقت نہیں ہے تو یہودی لبید بن عاصم لعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا اور جادو کا اثر بھی ہوا، جادو کا اثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں کام کر چکا ہوتا ہوں، دینی نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ یہاں منکرین حدیث بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ او جی یہ قرآن و حدیث معاذ اللہ پھر درست نہیں ہے، غلط ملت ہو گیا، اگر جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اثر کیا ہے یہ تو پھر درست ہی نہیں رہا، وہی آیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جادو زدہ تھے معاذ اللہ، اس طرح کی بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی کاموں میں کچھ حلل پڑا اس کے اثر کی وجہ سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو سبق دینا تھا، ورنہ یہودیوں کی اور جادو کی کیا مجال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اثر بھی ہوتا جو کچھ ہوا، یہ سبق دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین نے لکھا 40 دن تک معمولی تکلیف میں رہے، اس مسئلے سے دوچار رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ بندہ کندھے کی طرف کھڑا ہے، پاؤں کی طرف کھڑا ہے، پوچھ رہا ہے دوسرے سے کہ محمد کو کیا ہو گیا، دوسرا کہتا ہے کہ ان کے اوپر جادو کر دیا۔ اچھا جی کس نے جادو کیا ہے؟ لبید بن عاصم جو یہودی ہے اور اس کی جو دو بیٹیاں ہیں جادوگر ہیں، انہوں نے جادو کیا ہے۔ اچھا اس کا علاج کیا ہے؟ وہاں کہ اس کا علاج محافظتین ہے۔ جادو کہاں دفن کیے گئے؟ فلاں نامی جو کنواں ہے نا اس میں دفن کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے گئے، جادو کو وہاں سے نکالا، انہوں نے کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال حاصل کیے اور کنگھی میں ان کو لپیٹا اور جادو کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا اور محافظتین پڑھ کے پھونکتے اور اس طرح اس جادو کا توڑ ہوا۔ تو کیا پتہ چلا یہاں سے کہ جادو ہوتا ہے، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جادو کا علاج بھی ساتھ میں ہے کہ معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی چاہیے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس آپ دن میں 21 دفعہ صبح شام کر لیں، یا پورے دن میں 21 دفعہ، 41 دفعہ، یا 101 مرتبہ صبح شام پڑھ لیں، یا دن میں 1 دفعہ پڑھ لیں، تو جادو کا زور انشاءاللہ نہیں چلے گا، جادو کرنے والے کا جادو ضائع ہو جائے گا۔